تو آدم علیہ السلام نے پھر ایک ایک کر کے فرشتوں کو اپنی اولاد سے انٹروڈیوس کرایا ہم سے. یہ سین بھی ہو رہا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ماما. وعلیکم السلام. کل اور پرسوں ہم نے آدم علیہ السلام کے قصے کے بارے میں بات کی تھی, کچھ آدم علیہ السلام کی خصوصیات کے بارے میں, اور جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا فرشتوں کے ساتھ بھی. ویڈیو کے بعد کافی سارے سوال آئے, ای میل پہ بھی اور کامنٹس وغیرہ پہ بھی. تو ایک اہم سوال آئی تھنک اس کا جواب ابھی سے بھی دے دینا چاہیے, پھر اس کے بعد مزید آگے بات کرتے ہیں. اور وہ سوال یہ ہے کہ جب فرشتوں نے آگے سے پوچھا, تو میں نے بھی یہ سوال رکھا تھا آڈینس کے سامنے کہ فرق کیا ہوا. فرشتوں نے بھی پوچھا ہے, ابلیس نے بھی پوچھا, تو فرق کیا ہوا. لیکن فرشتوں نے جب پوچھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا, آپ زمین میں وہ مخلوق ڈال رہے ہیں جو فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا. بلکہ دماغ کا لفظ تو عربی میں دم خون کو کہتے ہیں, اردو میں بھی شاید دم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. دماغ خون کے دریاؤں کو کہتے ہیں, یعنی بہت خون بہائے گا. تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. تو ایک سوال تو میں نے رکھا تھا کہ فرق کیا ہوا پھر. لیکن دوسرا سوال تھا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں کہ جو تم نہیں جانتے. تو لوگوں نے پوچھا کہ فرشتوں کو کہاں سے اندازہ ہوا کہ یہ خون بہائے گا, انہیں کیسے معلوم, ابھی تو بنایا بھی نہیں گیا. تو اس بات سے ایک انفرنس, کبھی قرآن میں بات یعنی سیدھے الفاظ میں کہہ دی جاتی ہے, صاف صاف کہہ دی جاتی ہے, کبھی یعنی عربی میں کہتے ہیں غیر مباشر, میننگ انڈائریکٹ طریقے سے بات کہی جاتی ہے. انڈائریکٹ باتیں سے اس بات سے اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ فرشتوں کو اور کسی مخلوق کا تجربہ ہے جو کہ اپنے پاس اختیار رکھتی ہے. اور اگر انسان کے پاس, اب ان کے پاس تو اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سوچ کی صلاحیت دی ہے, اختیار نہیں دیا. یعنی وہ کرتے ہیں وہی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, جیسے سورج اور چاند کو اختیار نہیں دیا. لیکن اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کسی ایک اور مخلوق کا تجربہ ہے جس کے پاس اختیار ہے, اس نے فساد کیا ہے. اور وہ مخلوق کیا ہے, علماء کے ان کا اندازہ ہے کہ یہ جنی ہو سکتے ہیں, کہ ان کے پاس بھی اختیار ہے اس وجہ سے, اور انہوں نے کافی سارا فساد پھیلایا. قرآن نے یہ بات بھی واضح کر دی, منا مسلمون و منا دون ذالک و من القاسطون و منا دون ذالک, ہم میں سے ظالم بھی ہیں اور ہم سے صحیح والے بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, جنوں میں بھی مسلمان بھی ہیں, رائٹ. لیکن یعنی میجورٹی جو ہے اس نے فساد پھیلایا. تو اب ایک اور مزید مخلوق بنائی جا رہی ہے جو فساد پھیلائے گی. انہیں یہ کیسے پتا کہ اس کے پاس چوائس ہوگی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے تو بس بتایا تھا, اس آیت میں تو بتایا تھا, وہ دوسری آیت میں سورۃ صاد والی آیت میں کہ میں مٹی سے بنا رہا ہوں, تسویہ دے رہا ہوں, روح ڈالوں گا. چوائس کا ذکر تو نہیں تھا. لیکن بقرہ میں یہ بات واضح ہوگی, انہوں نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. خلیفہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جسے پیچھے چھوڑ دیا جائے. آسان ہم تو اب یہ لفظ استعمال حکمران کے معنی میں بھی کرتے ہیں نا, تو وہ خلیفہ. تو لیکن جو اس کی اصل معنی ہے اس کی طرف پہلے جانا چاہیے. تو اس کی چھوٹی سی سمپل سی میں مثال دے دوں. اگر آپ جاتی ہیں کہیں ٹرپ پہ اور آپ مجھے کہتی ہیں گھر کا خیال رکھنا, رائٹ, تو آپ مجھے خلیفہ چھوڑ کے گئی ہیں, مجھے اپنے خلف چھوڑ کے گئی ہیں. خلف پیچھے چھوڑنا, رائٹ. تو جس کو پیچھے چھوڑا اس کو ذمہ داری دے دی, اب وہ سنبھالے یا جو بھی کرے, اس پہ اتنا ٹرسٹ کیا جا رہا ہے, اس پہ اتنا بھروسہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری خود سے سنبھال لے گا. اس کو ایک ایک چیز کی انسٹرکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے, اسی لیے اس کے ذمہ دے کے آپ اس کو پیچھے چھوڑ گئے, رائٹ. اس کو کسی کو ذمہ داری دینا اتنی کہ وہ اپنی چوائسیز کرے, اپنے فیصلے کر لے, اس کو خلفیہ کہتے ہیں عربی میں, اور خلافہ کہتے ہیں ایکچولی, خلافہ. تو خلافہ کے معنی یہ ہیں. پھر سے مفسرون نے نکالا یخلف بعضہ بعضا, ایک کے بعد دوسرے کو پیچھے چھوڑے گا, یعنی اس کی جنریشنز ہوں گی اس دنیا میں آ کے. مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ ہمیں ایک ذمہ داری دینی ہے, ہمیں چوائسیز دینی ہے, ہمیں فیصلے کرنے ہیں. جیسے ہی فرشتوں نے سنا کہ اس کو چوائسیز دے دی جائیں گی, اس نے ہتھیار بنانے ہیں ہتھیار بنا لے, چوری کرنی ہے چوری کر لے, ڈاکہ مارنا ہے ڈاکہ ڈال لے, قتل کرنا ہے قتل کر لے, چوائس اس کے پاس ہوگی. اس کو بتا دیں گے کیا کرنا ہے نہیں کرنا, لیکن فیصلہ اس کا ہوگا, رائٹ. اس پہ انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم نے تو صرف یہی دیکھا ہے کہ جب جیسے ہی اختیار ملتا ہے تو فساد پھیلتا ہے. تو نئی بات سمجھ نہیں آئی. اس میں ایک آج کی قسم میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ بہت ضروری درس ہے ہمارے قرآن کا,
اور وہ یہ ہے کہ سوال پوچھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ہمارے یہاں کبھی ہوتا ہے کہ اگر کسی سے آپ نے سوال پوچھ لیا تو کہیں تم ہوتے کون سوال پوچھنے والے؟ ایون ٹیچرز کہتے ہیں رائٹ. یا تمہاری کیا حیثیت کہ تم یہ سوال پوچھو گے؟ اب میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اور مجھ سے آ کے کوئی میرا بیٹا آ کے کہتا ہے یا کوئی کوئی اور آ کے کہتا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ یہ کیوں کیا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, یہ چوائس کیوں کیا آپ نے, یہ والا گھر یہاں پہ کیوں خریدا آپ نے اس کالج میں داخلہ کیوں کیا, آپ نے یہ کیوں کیا رائٹ, مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس کی تو کیا بنتی ہے. اس سے آپ کو پہلے ہوگا کہ میں شاید افینڈیڈ ہو جاؤں, تم ہوتے کون ہو میرے فیصلے کو کوشچن کرنے والے, اپنی اوقات سمجھو پہلے رائٹ. اندازہ کریں کہ اللہ کا کیا مقام اور اس کے آگے تمام مخلوق کا کیا مقام, اور اللہ نے بات کر دی کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے, میں زمین پہ خلیفہ ڈال رہا ہوں, اور فرشتوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تقدیس کو ماننے والا, ان کی بڑائی کو ماننے والا اور ہوگا کون. اور انہوں نے جرأت کر کے کیا سوال پوچھ لیا کہ آپ ایسے انسان کو ڈالیں گے لیفسد فیہا, فساد کرے گا, تاکہ کیا اس لیے کہ وہ فساد کرے, اور اس میں لام العاقبہ کہتے ہیں, یعنی فوراً نہ ہو کہ بعد میں جا کر بھی فساد ہی ہونا ہے, ایونچولی اس کی کہانی کا آخر یہی ہونا ہے کہ فساد پھیلے گا. تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. تو انسانوں میں اگر ہم یہ سوال پوچھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تم ہوتے کون ہو پوچھنے والے, زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. فرشتے اللہ سے پوچھ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نہیں کہا تم ہوتے کون ہو پوچھنے والے. اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ کہی انی اعلم ما لا تعلمون, میں بہتر جانتا ہوں وہ چیز جو تم ابھی نہیں جانتے. تمہیں یعنی اس جواب تمہارا سوال ریزنیبل ہے تمہارے تجربے کے اعتبار سے, لیکن اس کی کچھ اور ڈیمینشنز ہیں, کچھ اور پہلو ہیں جس کا تمہیں ابھی علم نہیں ہے. اب اگلی آیت میں ان پہلوؤں سے ان کو متعارف کرایا. تو ایک ٹائم لائن آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. ٹائم لائن یہ ہے کہ یہ پہلا مکالمہ ہے. پہلے مکالمے میں زمین پہ کوئی ڈالنے والا ہوں, اس کے بعد اختیار ہوگا. ابھی وہ 3 جو خصوصیات تھی نا اس کا بھی ذکر نہیں ہے, ٹھیک ہے. ابھی یہ ہے کہ 3 ابھی میں خلیفہ ڈالنے والا ہوں. اس کے بعد بتایا کہ اس کی تسویہ ہوگی اور اس میں روح ہوگی. ابھی ان کو سمجھ آئی روح کیا چیز ہے, ان کو اس کا علم نہیں ہے ابھی. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگلی آیت میں بقرہ میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے. ثم عرضهم على الملائکہ, یہ ذرا ٹیکنیکل چیز ہے عربی میں. عرضهم اس کو تغلیباً علی غیر العاقل, ٹیکنیکل چیز سے ہٹ کے آسان سی بات کرتے ہیں. اشارہ اس آیت میں اس طرف ہے, عربی سے ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے تمام انسانیت پیش کر دی. یہ نئی بات ہے آج کی. اچھا, تو ابھی آدم علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی, ابھی تمام انسانیت کی بات ہو رہی ہے. تمام انسانیت, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں, میں کھڑا ہوں, آپ کھڑی ہیں, تمام انسانیت کو ایک دفعہ میں کھڑا کر دیا. تو ہماری ساری ارواح ایک دفعہ میں پریزنٹ کر دی گئی فرشتوں کو. اور اسم کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے نام کے لیے, رائٹ. اسم کا لفظ عربی میں اصل میں استعمال ہوتا ہے علامت کے لیے یا ایک خصوصی نشانی کے لیے. اسم وسم سے نکل, اور خوبصورتی کی نشانی کو وسم کہتے ہیں عربی میں. جیسے برتھ مارک یا بیوٹی مارک ہوتا ہے نا, اس کو وسم بھی کہتے ہیں, اور وسامہ خوبصورتی کو کہتے ہیں. اسم سے مراد عربی میں یہ بھی ہے کہ اس چیز کی سب سے خوبصورت خصوصیت کیا ہے, صرف نام نہیں. اور اسی سے ہمارے کلچر میں بھی ہے نام اچھا رکھنا چاہیے نا, کیونکہ نام خصوصیت بن جاتی ہے. اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فرشتوں سے کہا کہ تم یہ نہیں کہا کہ تم سب انسانوں کے نام بتاؤ, یہی نہیں کہا ان کی خصوصیات بتا دو. تم نے تو ابھی کہا تھا کہ ان کی خصوصیات کیا ہوں گی کہ یہ خون بہائیں گے, فساد کریں گے. اب بتا دو, یہ تمہارے سامنے ہے, یہ تمام مخلوق, تمام روحیں ہیں, یہ بتا دو ان کی کیا خصوصیات ہیں, صرف نام ہی نہیں. انہوں نے پھر کہا لا علم لنا الا ما علمتنا, ہمارے پاس تو کوئی ایسا علم ہے نہیں سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہو, آپ ہی جاننے والے ہیں. انک انت العلیم الحکیم. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو وہ تمام اپنی اولاد کے نام سکھا دیے تھے. میرا نام, آپ کا نام, ہماری خصوصیات, میری پرسنالٹی میں کیا کوتاہی ہے, کیا خوبصورتی ہے, آپ کے اندر کیا کوتاہی, کیا خوبصورتی ہے, سب سے تعارف کرا دیا گیا تھا, ہم سب سے. تو آدم علیہ السلام نے پھر ایک ایک کر کے فرشتوں کو اپنی اولاد سے انٹروڈیوس کرایا, ہم سے. یہ سین بھی ہو رہا ہے. اور ایک ایک کر کے اس میں محمد رسول اللہ بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں, ہم جیسے لوگ بھی ہیں, جو نان مسلمز ہوں گے وہ بھی ہیں, سب ہیں. سب کی روحوں سے انٹروڈیوس کرا دیا, سب کی پرسنالٹی سے انٹروڈیوس کرا دیا, سب کی خیر اور شر سے انٹروڈیوس کرا دیا.
اور خیر تو ایکچولی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں ڈالی ہے، تو ہر ایک کی اچھی کوالٹیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے انٹروڈیوس کرا دیا آدم علیہ السلام کے ذریعے فرشتوں کو. سو آدم فرشتوں کو سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. سو فلما انبأہم باسمائہم، پھر اب دیکھ لیں کہ اگر پہلے وہ کہتے تھے کہ فساد پھیلائے گا، کرپٹ ہوگا، بری چوائسز کرے گا، لیکن اب ان کا تعارف ہو گیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام سے، صحابہ سے. کتنی عظیم شخصیتیں انسان کی گزر چکی ہیں، جن کا قرآن میں ذکر ہے، جن کا نہیں بھی ذکر. کتنی اچھائی ہے انسانیت میں، آج بھی کتنی اچھائی ہے. ان سب کے ساتھ ان سب کا تعارف کرانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو کہا، میں تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں زمین آسمان زمین کی اندیکھی چیزوں کو بھی جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کیا بات ظاہر کرتے ہو. وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور کیا بات تم اپنے اندر چھپائے ہوئے تھے.